الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باتیں فرشتوں کے تعلق سے چل رہی ہیں. حدیث نمبر 3223 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الملائکۃ یتعاقبون کہ فرشتے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کا ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے جو آسمان میں جاتے زمین سے، پھر زمین سے پھر آسمان سے زمین پہ اترتے، پھر زمین سے آسمان میں جاتے. اس طرح ان کا دور ہوتا رہتا ہے. تو کہہ رہے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بھئی اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان گیا. کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات جو غیب کی بتائیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کہیں چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس لیے مانیں گے نہیں. تو اگر دیکھنے کے بعد مانیں گے تو یہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو کہے کہ بس آپ اس پر کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے. تو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کچھ رات کے فرشتے ہیں، کچھ دن کے فرشتے ہیں. یعنی کچھ دن میں رہتے ہیں وہ رات کو آسمان میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ رات کو رہتے ہیں وہ دن میں زمین پہ آ جاتے ہیں. یعنی اس طرح الگ الگ ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور وہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. یعنی جو آسمان میں جاتے ہیں وہ فجر اور عصر میں، اور جو آتے ہیں ان دونوں کا اکٹھا ہو جاتا. اصل میں ہے یہ کہ ہمارے اوپر کیا فرشتے نگراں، تو ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. جو دن میں رہتا ہے تو ان کی رات میں چھٹی ہو جاتی ہے، رات میں دوسرے آ جاتے ہیں. جو رات میں رہتا ہے دن میں ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اور دن میں دوسرے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے وہ عصر اور فجر کی نماز. تو فجر کے نماز میں جو آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور وہ فرشتے جو ان کی ڈیوٹی وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح دونوں گروپ کا اکٹھا ہو جاتا ہے. اسی طرح عصر کا معاملہ کہ جو دن میں جتنی ڈیوٹی رہتی ہے رات میں دن میں تو جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جن کی ڈیوٹی اب لگ رہی ہوتی ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں گویا فرشتوں کی اجتماع ہو جاتی ہے فجر اور عصر کی نماز سے. ثم يرجع الذين باتوا فيكم فسيلهم وهو عالم، اور وہ فرشتے جو تم میں رات گزارتے ہیں وہ آسمان میں چلے جاتے ہیں. تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے اس حال میں کہ وہ جان رہا ہوتا ہے. یعنی جو فجر میں رات گزارے تو فجر میں فرشتے آسمان میں جاتے ہیں. تو اللہ ان رات گزارنے والی فرشتوں سے سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ فَيَقُلْ كَيْفَ تَرَكْتُ عِبَادِي، کہ تم نے ہمارے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے. یعنی فجر میں تم چھوڑ کے آئے نا تو کیا کر رہے تھے، کیا ان کی حالت تھی. اچھا یہ کہ اللہ جان رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے تاکہ چرچا ہو، یہ بہت ٹھیک بندہ ہے، اس کے ٹھیک ٹھاک ہونے کا چرچا ہو. اور کوئی نالائق ہے تو اس کے نالائقی کا چرچا ہو. ورنہ اللہ رب العالمین تو آلریڈی جان رہا ہے کہ بھئی فجر کے وقت کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، عصر میں کون نماز پڑھا ہے، کون نہیں پڑھا ہے. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو فجر میں چھوڑ کے گئے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے بندے کو کس حال میں چھوڑا. تو کہتے ہیں فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑ کے آیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کاش ہمارے بارے میں فرشتے یہ کہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے فجر میں تب کہیں گے نا، ورنہ جو کریں گے وہی کہیں گے وہ. اب آپ دیکھیں جو لوگ فجر میں نہیں آتے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھا تو آپ سو رہے ہوں گے تو فرشتے تو یہ رپورٹ دیں گے نا کہ ہم بندے کے سال میں چھوڑ کے آئے کہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا اور بندہ بھی سب سو رہا. کیا تاثر ہوگا؟ بلکہ جو کچھ ہو رہا ہوگا. فجر میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، کچھ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ورزش کر رہے ہوتے ہیں. تو فرشتے ان کے بارے میں تو یہی رپورٹ دیں گے نا کہ ہم چھوڑ کے آئے تو اپنی ورزش کے لیے وہ چکر لگا رہے تھے.
یعنی اپنی صحت کی تو فکر ہے مگر آخرت کی فکر نہیں. کچھ لوگ اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم اٹھ بھی جاتے ہیں, وہ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں, فجر نہیں پڑھتے. تو فرشتے ان کے بارے میں تو یہ اپڈیٹ دیں گے نا کہ میں بندے کو مثال میں چھوڑ کے آیا, فجر تو نہیں پڑھا مگر موبائل نہیں چلا. کچھ اٹھ کر کے ان کو تمباکو چاہیے, نماز نہیں پڑھیں گے ان کے فوراً تمباکو. تو یہ اپڈیٹ دیں گے کہ میں چھوڑ کے آیا ہوں تو کوئی بیڑی پی رہا تھا, کوئی مطلب جو آپ کا معاملہ ہوگا فرشتے وہی بتائیں گے. لیکن خوش نصیب وہ بندہ ہے جو فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو چھوڑ کر جائیں اور اللہ جب ان سے پوچھے کہ میرے بندے کو کس حال میں تم نے چھوڑ کے آیا ہے, تو کہے ہم نے تو فجر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ہم نے چھوڑ کے آیا. تو یہ آپ کے خوش نصیبی کی بات ہوگی. اور اگر آپ فجر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی بد نصیبی کی بات ہوگی. فرشتے بتائیں کہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں مگر بندے کو کوئی فکر نہیں تھی, اذان ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا مگر بندہ بستر نہیں چل رہا. یہ ہمارے بارے میں خاص ہوتی ہے. آگے کہہ رہے وہ اور جب ان کے پاس گئے تھے عصر کے وقت تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی فجر میں چھوڑ کے آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. اب فجر میں جو چھوڑ کے فرشتے جا رہے نا عصر کو واپس آ جائیں گے. تو کہہ رہے عصر میں جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. کاش یہی پیغام ہمارے بارے میں فرشتے اللہ کو بتا دیں, لیکن ہمارا معاملہ ایسا رہے گا تب تو بتائیں گے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے نماز فجر اور نماز عصر کی بہت پابندی کے ساتھ اہتمام کیجیے. بس ہر نماز کی اہتمام کیجیے, لیکن اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جا کر کے اللہ کو بتاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو خلاصے کلام یہ کہ ہر نماز کی پابندی کیجیے, کیونکہ تو ڈیلی کا معاملہ ہے. اب کیا بتائیں, ڈیلی آپ نماز نہ پڑھیں اور ڈیلی آپ کے بارے میں فرشتے رپورٹ دیں اللہ کو کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھا تھا. ہم فجر میں چھوڑ کے آئے ہیں تو بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, عصر میں جب گئے تب بھی نہیں نماز پڑھ. ڈیلی آپ کے بارے میں رپورٹ دیں تو آپ کے بارے میں کیا ہوگا کہ تو لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ بے نمازیوں میں سے ہے, بد نصیبوں میں سے ہے, اس کے کارنامے اچھے نہیں ہیں. یہ تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا نا. اس لیے اللہ کے بندو نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑو. یہ طے کر لو زندگی چھوڑنا منظور, سب کچھ چھوڑنا منظور, مگر نماز نہیں چھوڑا کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.